وہ جواب دیتے ہوئے پھر اعلی حضرت نے وہابیوں کا خدا لکھ کے فتاوی رضویہ کے اندر بھی اور اس کتاب کے اندر بھی وہ گالیاں نکالی ہے، یعنی ایسی غلیظ زبان استعمال کی ہے کہ وہابیوں کا خدا چور ہے، نعوذ باللہ، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ زانی ہے، وہابیوں کا خدا فلاں ہے، اتنی غلیظ باتیں لکھی ہیں۔ تو اعلی حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے، وہابیوں کے خلاف۔ وہ ایک وہابی عالم نے کہا تھا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس کے رد میں انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی بھی غلط چیز اللہ کی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے۔ وہ جواب دیتے ہوئے پھر اعلی حضرت نے وہابیوں کا خدا لکھ کے فتاوی رضویہ کے اندر بھی اور اس کتاب کے اندر بھی وہ گالیاں نکالی ہے، یعنی ایسی غلیظ زبان استعمال کی ہے کہ وہابیوں کا خدا چور ہے، نعوذ باللہ، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ زانی ہے، وہابیوں کا خدا فلاں ہے، اتنی غلیظ باتیں لکھی ہیں۔ اب ان سے پوچھو کہ مجھے تو تم کہتے ہو کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا، اور میں تو ایکسپلینیشن بھی دے رہا ہوں، تمہارا اعلی حضرت تو گالیاں نکال کے گیا ہے اور اس نے لفظ استعمال کیا وہابیوں کا خدا، اور وہ گالیاں دی۔ ہم نے تو کبھی گالی نہیں دی۔ کہ ہم سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا انجینئر مرزا کا حالیہ معاملہ یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، تو میں اس کے متعلق چند معروضات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ میں آپ کی خدمت میں ایک پیغام دیتا ہوں۔ دیکھیں، انجینئر مرزا جہلمی نے آج تک جتنی گستاخیاں کی ہیں، آج تک جتنی بے ادبی سے گفتگو کی ہے، اس سب کو ایک طرف رکھ دیں، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جو حالیہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نازیبہ جملے بکے ہیں اور پھر اس کو کرسچینٹی کے متھے مار دیا کہ یہ معاملہ عیسائیوں کا ہے، میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں یہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی، تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جب انجینئر خود مان رہا ہے کہ یہ گستاخی ہے، لیکن یہ گستاخی کرسچینٹی کرتی ہے، عیسائی کرتے ہیں، نصارہ کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ اب دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ انجینئر نے مانا یہ گستاخی ہے پر ان کی ہے، میری نہیں ہے۔ اوکے، میں ایک منٹ کے لیے اسی پہ بات کر لیتا ہوں۔ ان لوگوں کی تو گستاخی نہیں ہے، وہ ان نے وضاحت دے دیا، یا تو مرزا اس کو ثبوت پیش کرے۔ جب مرزے کے پاس اس لفظ کے ساتھ کرسچینٹی کا ثبوت نہیں ہے اور یہ خود گستاخی مان رہا ہے، تو پتہ چلا یہ اس گستاخی کا خود ہینڈ پکچر ہے، اس نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، وہ گستاخی اس کی خانہ ذات ہے، اس کے اندر کے بغض کا رزلٹ ہے، جو اس نے آج تک صحابہ کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل بیت نظام کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، فقہاء کے لیے، سب کے لیے اس نے بک کی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اس کی بنیاد پر اس نے یہ گستاخی گویا بنائی ہے، اور بنانے کے بعد اس کو عیسائیوں کے متھے مار دیا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ انجینئر نے مانا یہ گستاخی ہے پر ان کی ہے، میری نہیں ہے۔ اوکے، میں ایک منٹ کے لیے اسی پہ بات کر لیتا ہوں۔ ان لوگوں کی تو گستاخی نہیں ہے، وہ ان نے وضاحت دے دیا، یا تو مرزا اس کو ثبوت پیش کرے۔ انجینئر نے ثبوت پیش کر دیے، آپ خود دیکھ لیجئے، یہ آپ خود پڑھ لیجئے۔ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ یہ بہتان لگانے والے بدنیت لوگ مجھ پہ بھی 295C لگا دیں گے۔
لہٰذا یہ جو رسول اللہ نے کتاب لکھی تھی نعوذ باللہ بقول ان کے، ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام تو نہیں مانتے نا. اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائے. اپنی عقل استعمال کریں. اگر کرسچنز اور جوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائے. آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے. مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے. 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز. ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے. وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ. دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں. وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں. یہ جنمیوں والا کام ہے نا، جھوٹا الزام لگانا کسی کے اوپر. اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور ایک مسلمان کو ونریبل کرنا. خود ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے بڑے مفتی کی ویڈیو موجود ہے کہ اگر کسی شخص کی بات میں 100 میں سے 99 مطلب کفر کے نکلتے ہو نا، اور ایک مطلب اسلام کا نکلتا ہو، تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اس ایک کا خیال رکھتے ہوئے اس سے فتوی کفر ہٹا لے اور اسے مسلمان سمجھے. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے. آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے تھے سوائے انجینئر صاحب کے کہ جن کی بات 100% بھی اسلام کے مطابق ہونا، آپ نے پھر بھی فتویٰ کفر کا لگانا ہے.